آج کی اس خوبصورت روحانی بزم میں حاضر ہونے والے منتخب سامعین، آج کی یہ بزم آپ کے علم میں ہے، سجائی گئی ہے جگر گوشہ رسول راکب دوش مصطفیٰ پیکر تسلیم و رضا امام قافلہ عشق و وفا نور نگاہ جناب مرتضیٰ دل بندے سیدہ کائنات سیدہ زہرا سید و شباب اہل الجنہ سید الشہداء امام جنت مقام امام علی مقام سیدنا و مولانا امام حسین علیہ وعلا ابیہ وعلا امہ وعلا جدتہ وعلا جدہ الصلاۃ والسلام دائما ابدا۔ آپ کی یاد بابرکات کے اندر یہ محفل پاک سجائی ہے، ہم یہاں حاضر ہیں، دعا فرمائیے رب قدوس ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قاری صاحب بہت خوب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لحن میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو میں اپنے ذوق کے لیے، آپ کے ذوق کے لیے تو نہیں، آپ کا ذوق تو اعلیٰ ڈیمانڈ رکھتا ہے، اپنے ذوق کے لیے شروع میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں اور اس سے سامعین کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس ذوق سے بیٹھے ہیں، کوئی سپیکر کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں تک ساتھ چلے گا۔ تو میرے اندازے کے مطابق مجھے امید ہے کہ میں شروع میں کچھ باتیں جو سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں پیش کروں گا، تو آپ احباب نہایت توجہ سے سنیں گے بھی اور انہیں سمجھنے کی بھی کوشش فرمائیں گے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے چند لفظ چند کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح مومن اور کافر کا زندہ رہنا ایک جیسا نہیں، جس طرح مومن اور کافر کی زندگی کے ایام گزارنا برابر نہیں، جس طرح کافر اور مسلمان کا طرز حیات اور طرز زندگی ایک جیسا نہیں، ویسے ہی بندہ مومن اور کافر کا مرنا ایک جیسا نہیں۔ مومن کی زندگی بھی جدا ہوتی ہے کافر کی زندگی سے، اور مومن کا فوت ہونا، مومن کا اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونا، مومن کا اس جہان سے اس جہان تک پہنچنا، یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اب جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب کافر مرتا ہے تو اس کی موت کیسے ہوتی ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید بڑی مختصر کتاب ہے اور اتنی جامع ہے کہ 14 صدیوں سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو درپیش آئے اور اس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ لاکھوں صفحات نہیں، کروڑوں صفحات لکھے جا چکے قرآن کی وضاحت میں، مگر یہ سمندر اب بھی اتنا بھرا ہوا ہے کہ اگر کسی کو غوطہ زنی کرنا آتی ہو،
کوئی غوطہ زنی کا فن جانتا ہو تو وہ دامن پھیلائے، اب بھی قرآن علم و تحقیق و حکمت و نور کے موتیوں سے اس کے دامن جستجو کو بھرنے کے لیے ویسے ہی موجود ہے جیسے صدیاں پہلے یہ اپنا فیض لٹا رہا تھا۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے غور کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے ایمان والوں نے۔ اللہ بیان کر رہے کافر کیسے مرتا ہے، مولا پڑھنا مومن نے ہے، اور تو بتلا یہ رہا ہے کہ کافر کی موت کیسی ہوتی ہے۔ تو جواب ملتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تھوڑا سا آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ جب اللہ کے دشمن کا مرنا ایسا ہے تو پھر اللہ کے دوست کی موت کیسی ہوگی۔ جب اللہ کے دشمن کا اس پہ موت کے آنے کا انداز یہ ہے تو پھر رب کے دوست اور رب کے محبوب کی موت کا انداز کیا ہوگا۔ میں نے لفظ بولا موت کا، توجہ ہے، ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے ابھی شہادت کا لفظ تو نہیں بولا، میں نے موت کا لفظ بولا ہے۔ بھائی مومن کی موت اور کافر کی موت میں فرق ہے۔ مومن کی شہادت اور پھر شہادت بھی کس مومن کی، کس مومن کی، کس مومن کی شہادت، جس کی شہادت شہادت مصطفیٰ کا ظہور ہو، جس کی شہادت شہادت مصطفیٰ کا جلوہ ہو، جس کی شہادت تجلی شہادت مصطفیٰ ہو، اور جس کی شہادت ایسی مدلل ہو۔ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کو شہادت کے مادہ سے نام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ میدان میں آ کر یہ شہادت دیتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ جس رب کے لیے جان دے رہا ہو، میں جان دے کر اس کی سچائی کا اعلان کر رہا ہوں۔ بابا اس کی شہادت کا عالم کیا ہوگا جو خود ہی شہید نہیں ہے، ہر ویرائٹی، ہر قسم، ہر نوع، ہر انداز کی شہادت موجود ہے۔ کہا آج کسی معصوم کی شہادت چاہیے تو وہ بھی ہمارے گلشن میں موجود ہے۔ آج کسی جوان کی شہادت چاہیے تو وہ بھی اس گلشن میں موجود ہے۔ اور آج کسی بڑی عمر کے بزرگ کی شہادت چاہیے تو وہ بھی اس گلشن میں موجود ہے۔ آج آقا کی شہادت چاہیے تو وہ بھی یہاں موجود ہے۔ آج غلام کی شہادت چاہیے تو وہ بھی یہاں موجود ہے۔ آج کسی جن کی شہادت چاہیے تو وہ بھی یہاں موجود ہے۔ آج کسی انسان کی شہادت چاہیے تو وہ بھی یہاں موجود ہے۔ اور سنیے سنیے، کل کائنات یہ گواہی دے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جملہ ضائع نہ کیجئے گا، اس کی قدر فرمائیے گا۔ کل کائنات جس کی گواہی دے وہ رسول خدا ہے، اور جس کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حضور آئے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ جس کی شہادت پہ حضور آئے اور حضور اس کی گواہی دے، اسے دنیا والے سیدہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا حسین کہہ کے یاد کرتے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ بندہ کافر کا مرنا اور ہے، بندہ مومن کی موت اور ہے۔ میں آگے چلوں گا، کافر کا مرنا کیا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیں، میرٹ ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے۔ آپ ایک ترکڑی کے اندر اگر سونا رکھیں تو اس کے مقابل آپ پتھر نہیں تولتے۔ جب اللہ کا قرآن آ جائے، جب مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، تو پھر یہ جو کتابیں ہر سال تم باہر کے پیسے پہ چھاپتے ہو، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہ جاتی۔
اگر حسین کی شان سمجھنی ہے، اگر حسین کا مقام سمجھنا ہے، اگر اہل بیت کی قدر سمجھنی ہے تو اس قرآن سے سمجھ جسے میرے رسول نے اہل بیت سے جوڑا ہے۔ کانٹیکٹ تو میرے حضور نے بتایا ہے نا بھئی، بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ توجہ طلب بات ہے۔ جب حسین کربلا میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا حسین یہ کربلا میں آنا کیوں؟ حضور یہ بچوں کو قربان کرنا کیوں؟ حضور یہ اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا جہاد کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین قرآن کی قدر سمجھتا ہے، قرآن کی قدر سمجھتا ہے، اور جب قرآن کی قدر سمجھتا ہے تو پھر قرآن کی قدر جتنا حسین سمجھتا ہے، حسین اس کے تناظر میں قرآن کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گا۔ سوال یہ ہوگا کہ قرآن کی قدر پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ جواب ملا کربلا والے حسین سے پوچھو۔ اب میں نے کہا اگر حسین کی قدر پوچھنی ہو، توجہ ہے، اگر قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو اس سے۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے خون کا ایک قطرہ قرآن کو نہیں دیا وہ بتائے گا کہ حسین کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، جس کا کنبہ قرآن کے لیے قربان ہوا، قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو اس کربلا کے امام سے پوچھ، اور اگر اس امام کی قدر پوچھنی ہے تو رب کے قرآن سے پوچھ، رب کے قرآن سے پوچھ۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ، فرمایا جب کافر مرتے ہیں، اللہ کے دشمن مرتے، سورہ دخان 25واں سپارہ، فرمایا جب کافر مرے تو ان کے مرنے پہ نہ زمین روئے، پہلے سما کا ذکر ہے، نہ آسمان روئے، ان کے مرنے پہ نہ زمین روئے نہ بولے کافر کے مرنے پہ نہ زمین روئے نہ آسمان روئے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ سما سے مراد اہل السما ہے، ارض سے مراد اہل الارض ہے، کہ جب کافر مرتا ہے نہ زمین والے روتے ہیں نہ آسمان والے روتے ہیں۔ چار چیزیں ہو گئی، کافر مرے نہ زمین روئے نہ زمین والے روئے، دو چیزیں، نہ آسمان روئے نہ آسمان والے روئے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے۔ اب جب مومن فوت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، تکا لگانا یا تخمینے سے بات کرنا وہ میرے مزاج میں نہیں ہے۔ جو تفسیر ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور ہر مکتبہ فکر اہل سنت کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب میں پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین، دو جلالوں کی لکھی ہے، آدھی سیوطی کی آدھی محلی کی۔ ہاں جی، اور میں آپ کو یہ ایک ٹپس بھی بتا دیتا ہوں کہ سین پہلے آتا ہے میم بعد میں آتا ہے، جو پہلا حصہ ہے وہ سیوطی کا ہے، سین سے سیوطی ہے نا، اور جو اگلا حصہ ہے دوسرے 15 پارے وہ محلی کے ہیں، اس لیے کہ میم بعد میں آتی ہے۔ اب امام جلال الدین محلی نے لکھا اس آیت کے تحت، صبح جا کے جلالین کھولیں، جلالین کا ٹیکسٹ دیکھیں، صاحب جلالین حضرت جلال الدین محلی کہتے ہیں یہ معاملہ جو قرآن نے ذکر کیا یہ معاملہ ہے کافر کا، بخلاف المومنین، مومن کا معاملہ یہ نہیں ہے، یبکی علیہم بموتہم مسلاہم من الارض۔ فرمایا جب مومن فوت ہوتا ہے تو جس جگہ وہ نماز پڑھتا رہا زمین کا وہ ٹکڑا اس کے غم میں روتا ہے۔ توجہ ہے، اگر مکہ آنے میں نماز پڑھتا رہا نا تو یہاں کا ایک ٹکڑا مسجد کا ٹکڑا اس کے غم میں روئے گا، بڑی توجہ دینا اس بات پہ۔ اور اگر وہ فیصل آباد میں پڑھتا رہا، لاہور میں پڑھتا رہا، کراچی میں پڑھتا رہا، سمجھ شریف میں آ رہی ہے، اور صاف ظاہر ہے رونے کی مقدار اتنی ہوگی جتنے اس نے سجدے کیے ہیں۔ یار تھوڑا سا تو سوچو، تھوڑا سا تو غور کرو، کربلا والے حسین کے سجدے کہاں کہاں ہیں؟ پیار سے کہیے
آپ نہ بھی کہیں تو میں چلتا رہوں گا، چونکہ یہی سمجھیں گے کہ پیریڈ لگا ہوا ہے، منطق کا سبق چل رہا ہے، لیکن کم از کم ہم چشتی لوگ ہیں، محفلوں میں آ کر تو ہمارا ذوق جو ہے وہ دوبالا ہونا چاہیے نا، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ حسین کے سجدے کہاں کہاں ہیں؟ میں فوت ہو جاؤں اگر اللہ مجھے قبول کر لے اپنی بارگاہ میں کہ یہ ایمان لے کے آیا ہے، اور دعا کریں اللہ مولا حسین کے صدقے ہم سب کو ہی قبول کر لے۔ آپ میں سے کوئی وقت آنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، جس جگہ اس نے سجدہ کیا وہ جگہ غم زدہ ہے مدینے جانے والوں اور مدینے کے لیے رونے والوں، مکے جانے والوں اور مکے کے لیے تڑپنے والوں، میری ایک بات یاد رکھو، شہادت حسین پہ رب کا مکہ بھی غمزدہ ہے، مصطفیٰ کا مدینہ بھی آنسو بہا رہا ہے، رب کا مکہ بھی رو رہا ہے، مصطفیٰ کا مدینہ بھی رو رہا ہے۔ یار جس کی شہادت کے غم میں مکہ بھی غمزدہ ہو، مدینہ بھی غمزدہ ہو۔ قاری صاحب نے نعرہ لگایا، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ۔ اب یادے بندے خاموش ہیں، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے۔ نعرہ حسینیہ، جو نہیں بولے ابھی تک وہ بھی کہتے ہیں نعرہ حسینیہ۔ میں نے کہا ہم تو عشق والے لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، ہم تو گولڑا شریف کا نام جب منہ پہ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس سے ہماری زبان کو نور ملا۔ تونسا شریف کا نام، پاک پتن شریف کا نام، ہم پھر شریف لگا کے ساتھ بولتے ہیں، تو ہماری تو محبت ہے۔ تو مدینہ پاک تو سب شریفوں کا سردار شہر ہے نا، مدینہ پاک جو ہوا تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ مذہب ہے، میری یہ عقیدت ہے، میرا یہ ذوق ہے، دل میں 1000 بار کہو مدینہ 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 مدینہ۔ اب کوئی فتویٰ نہ دے، میں کہوں گا جتنی دفعہ مدینہ کہے گا تیری زبان کو نور ملے گا، تیرے منہ کو برکت ملے گی، تیری زبان سے حکمت کے موتی کھلیں گے۔ لیکن مجھے ایک بات کہنی ہے آپ سے، لوگوں دل کو مدینہ 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 کہو، تیری زبان کو برکت ملے۔ مدینہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ کے قدم چومے۔ حسین کون ہے؟ حیرت ہے جس مدینہ نے مصطفیٰ کے قدم چومے، اس مدینہ کا نام دل میں 1000 بار آئے تو اعتراض نہیں۔ اور اگر سال بعد یہ دیوانے بیٹھ کے یا حسین یا حسین یا حسین اس عقیدت سے کہے کہ میرے حسین کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تو تیری طبیعت خراب ہو۔ یار مدینہ پاک وہ ہے جس کے ذروں میں خوشبوئے رسول ہے، جس کے ذروں میں نسبت رسول ہے۔ حسین وہ ہے جس کی رگوں میں خون رسول ہے۔ حیرت کی بات ہے تجھے مدینہ سے بچھڑنے پہ رونا ہے اور حسین کی یاد پہ تجھے رونے پہ اعتراض ہو، تو رونے پہ فتویٰ دے۔ سوچ حسین کے غم میں کون کون غم زدہ ہے۔ میں عبارت پیش کر رہا تھا جلال الدین محلی کی، فرمایا جب کوئی مومن فوت ہوتا ہے تو جس زمین پہ اس نے نماز پڑھی وہ ٹکڑا روتا ہے۔ وَمَسْعَدُ عَمَلِهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ والوں کی باتیں صرف زمین پہ ہی نہیں ہوتی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپر کی دنیا میں ان کی کتنی محبتیں ہیں جو رب نے پھیلا رکھی ہے۔ کہا جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے، بندہ مومن فوت ہوتا ہے، بندہ ہم پاک پتن شریف حاضر ہوتے ہیں حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں، تو وہ ٹی وی والے آگے کہنے لگے تو نے کچھ کہنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک بات کروں گا کہ یہاں حق فرید یا فرید کے نعرے جو لگ رہے ہیں
یہ تو زمین پہ ایک محل اور ایک جگہ کے نعرے ہیں جو ہمیں کان میں آتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں۔ اگر پیر مہر علی شاہ کی نظر ہو تو تمہیں زمین پہ بھی ذکر فرید سنائی دے گا، تو آسمان پہ دیکھے گا تو وہاں بھی فرید کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو بابا کہا کیا کیا روتا ہے؟ جہاں وہ نماز پڑھتا رہا وہ جگہ روتی ہے، اور جہاں سے اس کے عمل گزر کے جاتے ہیں آسمان میں وہ موجود دروازہ بھی اس کے غم میں رو رہا ہوتا ہے۔ ہائے افسوس، آج وہ لوگ بھی فتوے دے رہے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ سوگ کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے۔ ہماری اردو زبان بڑی غریب ہے نا، یہ جیسے ہمارا ملک غریب ہے نا، ہماری اردو زبان بھی ہاں 36 باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب میں یہ غربت نہیں ہے، دیگر فارسی میں یہ غربت نہیں ہے۔ وہاں ایک لفظ جو ہوتا ہے اس کو ایک معنی کے لیے، اور اگر معنی دوسرا آ جائے تو لفظ اور ہوتا ہے اس کے لیے۔ تلوار کی 1000 قسموں کے لیے الگ الگ نام ہے عربی زبان میں، تو ہم تو تلواری کہتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں سوگ بھی غم اور غم بھی غم۔ بیچارے علمی یتیموں کو اتنا نہیں پتا کہ عربی زبان میں سوگ کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے اور غم کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے۔ اور ہیں یہ مفتیان اسلام، ہیں یہ مفتیان دین، ارے تم اس غم کو کیسے ناجائز کہہ سکتے ہو؟ میں نے پہلے کہا کہ جب قرآن سامنے آ جائے، میرے مصطفیٰ کا فرمان سامنے آ جائے، تو پھر ان سودی پیسے پہ چھپنے والی کتابوں کو ٹوکری میں رکھو، ہمارے سامنے دلیل ہے، اللہ کا فرمان ہے اور پیارے مصطفیٰ کی زبان ہے۔ فرمایا آسمان سے جہاں عمل گزر کے جاتے ہیں وہ جگہ بھی روتی ہے۔ میں آگے چلوں گا۔ یہ کس کی شان ہے؟ مومن کی۔ یہ کس کی شان ہے جی؟ بولیے یہ کس کی شان ہے؟ یہ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ جو دل کو زبان کے ساتھ ملا کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی وہ ہوتا ہے مومن، وہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سادہ لفظوں میں سب کو سمجھ آئے، جو کلمہ پڑھے وہ ہوتا ہے مومن، جو کلمہ پڑھے وہ ہوتا ہے، اور اس کے مرنے پہ زمین بھی روتی ہے۔ میں نے حوالہ دیا ہے اور قرآن کی آیت کے تحت میں بات کر رہا ہوں۔ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے اس کے مرنے پہ جس نے دل زبان ملا کے کلمہ پڑھا۔ اگر کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے تو پڑھانے والے کی شان کیا ہوگی؟ پڑھانے والے کی شان کیا ہوگی؟ ہم چونکہ چشتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر جس نے دل و زبان کو ملا کے کلمہ پڑھا ہے وہ فوت ہوتا ہے، زمین میں بھی غم ہے، آسمان میں بھی غم ہے، زمین والوں میں بھی غم ہے، آسمان والوں میں بھی غم ہے، تو غریب نواز، داتا علی اجمیری، غوث پاک، یہ وہ ہیں جو آئے نانا کا کلمہ پڑھایا، لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور داخل کیا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے تو یہ کلمہ پڑھانے والے ہیں، ان کے وصال پہ زمین کی کیفیت کیا ہوگی اور آسمان کا رنگ کیسا ہوگا؟ اب سٹیپ سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا، پھر کلمہ پڑھانے والا، پھر کلمہ پڑھانے والا، پھر کلمہ، اس کا شان اونچا ہو گیا نا۔ کلمہ پڑھنے والے کے وصال اور وفات پہ زمین و آسمان میں غم ہے قاری صاحب، اور کلمہ پڑھانے والے کی وصال کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا رک کے سوچ کے مجھے بتائیے۔ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھانے والا، کلمہ بچانے والا، بات سمجھ میں آ رہی؟ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھانے والا، کلمہ بچانے والا۔ اگر کلمہ پڑھنے والے کے وصال پہ زمین بھی غم زدہ ہے، آسمان بھی غم زدہ ہے، تو پڑھانے والے کا غم زیادہ ہوگا، میں دلیل دوں گا۔ اور جب پڑھانے والے کا غم اتنا ہے تو پھر
کلمہ بچانے والے کے وصال پہ، اور صرف وصال نہیں، شہادت پہ۔ زمین کا غم کتنا ہوگا اور آسمان کا غم کتنا ہوگا۔ میں آپ کے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ میں اگلی بات بھی سمجھا سکوں گا۔ میں نے کہا نا کہ غم تو ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جتنے مومن فوت ہوتے ہیں، زمین کو غم ہوتا ہے یا نہیں؟ حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے نا۔ آسمان کو غم ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن ہمیں زمین کا غم بھی نظر نہیں آتا، آسمان کا غم بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات غم ہوتا ہے نظر نہیں آتا، لیکن جب غم بہت بڑھ جائے تو پھر دکھائی بھی دیتا ہے، پھر نظر بھی آتا ہے، پھر اسے ملاحظہ بھی کیا جاتا ہے۔ لوگوں میں نے جو بات مانی، پڑھنے والا فوت ہو کلمہ تو آسمان و زمین روتے ہیں، نظر نہیں آتا غم۔ جب پڑھانے والا فوت ہو، زمین میں بھی غم ہے، آسمان میں بھی غم ہے، مگر نظر نہیں آتا۔ لوگوں، جب کلمہ بچانے والے کا وصال ہو، امام سدی کہتے ہیں زمین میں بھی غم تھا، آسمان میں بھی غم تھا۔ پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا آسمان نے غم دکھایا۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات؟ غم ہوتا ضرور ہے مگر نظر نہیں آتا۔ نظر تب آتا ہے جب غم اپنے انتہا کو پہنچ جائے۔ آسمان غمزدہ تو روز ہوتا ہے، زمین غمزدہ تو روز ہوتی ہے، مگر حسین کا غم ایسا ہے کہ آسمان نے غم چھپایا نہیں۔ کہا وہ پتھر دل ہوگا، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں جسے اس حسین کی شہادت پہ رونا نہ آئے، جس حسین کی شہادت پہ آسمان بھی اپنا غم دکھا رہا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہ ہے حسین، یہ ہے حسین کا غم۔ اور میں، یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے، زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑی بات یہ ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے، لیکن میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، اور یہ محبت والی گفتگو ہے جو آپ کے ذوق شوق کی وجہ سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہ باتیں پڑھی نہیں تھیں، نوٹ نہیں کی تھی، رٹا نہیں لگایا تھا، یہ قاری صاحب کی محبت ہے اور آپ کے ذوق شوق سے یہ گفتگو چل رہی ہے۔ زیادہ میں آپ کو تنگ بھی نہیں کروں گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بر وقت اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ سوال یہ ہے، آسمان تجھے کیا ہوا؟ یقین جانے میرا دل روتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کسی ملا کے منہ سے، یار بڑے لوگ مرتے ہیں، بڑے لوگ شہید ہوئے، بڑے لوگوں کی وفات ہوئی، یہ غم حسین کیوں ہے؟ توجہ کرنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہم الحمدللہ الف سے لے کر یہ تک مسلک اہل سنت کے پابند ہیں، اور میرے امام عقیدہ میں، میرے امام مسلک میں، میرے امام مشرق میں، امام المسلمین، رئیس المجددین، فاتح مرزائیت و قادیانیت، نائب غوث الورا، وارث علوم مرتضوی، سیدنا و مولانا خواجہ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ لہٰذا ہم کہیں بھی تاجدار گولڑا کے مسلک کو ایک تنکے کے برابر بھی فراموش کرنا اپنے ذوق عقیدت عقیدے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، تیری ہمت کیسے ہوئی، تیرا حوصلہ کیسے ہوا، تو یہاں تک پہنچا کیسے کہ تو نے یہ کہہ دیا لوگ تو بڑے مرتے ہیں، لوگ تو بڑے فوت ہوتے ہیں، لوگ تو بڑے شہید ہوتے ہیں، غم حسین کیا ہے؟ یہ جملہ دل کے کانوں سے سننا، سرکار کے صحابہ، حضور کے خلفاء، حضور کے اہل بیت، حضور کے خدام، آسمان کے فرشتے، یار اللہ کی نوری مخلوق سے لے کر صبح قیامت تک جو بھی رسول کے دروازے پہ آئے گا اجازت لے کے آئے گا۔ بات سمجھے ہیں؟
जो भी हुजूर के दरवाजे पे आएगा इजाजत इजाजत इजाजत। मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ मुस्लिम से, सही मुस्लिम से, अन उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिर्तुन मुरहलुन मिन शारिन अस्वदा फजाअ अल हसन इब्न अली फअदखलहु मअहु सुम्मा जाअ अल हुसैन इब्न अली फदखल मअहु सुम्मा जाअत फातिमा फअदखलहा मअहु सुम्मा जाअ अली इब्न अबी तालिब फअदखलहु मअहु सुम्मा क़ाल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सय्यदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़े पाक की सिद्दीक़ा शहज़ादी सच्चे बाप की सच्ची बेटी सैयदा आयशा फरमाती है, थोड़ा सा प्यार कीजिए और मोहब्बत कीजिए। जिसके अपने नस्ब का ही पता नहीं वो तुम्हें क्या बताएगा शान ज़हरा क्या है, शान अली क्या है, शान हसन क्या है, शान हुसैन क्या है। अगर ये पूछनी है तो सिद्दीक़ अकबर के घराने से पूछ, अगर ये पूछनी है तो उनसे पूछ जो खुद अहले बैत है। मैंने कल मसला पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, हदीस में जिक्र ये था कि हाथ पे बोसा देने का हुक्म क्या है। राविया है सैयदा आयशा। मैंने कहा सैयदा आयशा की सवारी की खाक मिले मैं उसे आसमान पे रखूं, खुद जमीन की 7 तहु से नीचे खड़ा होके उसे सलाम पेश करूं। वाह सैयदा, मसला ये बयान हो रहा है कि हाथ को बोसा देना है या नहीं, लेकिन इस मसले से पहले सैयदा कहती है मैंने फातिमा जैसा प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। सरकार की शक्ल से शक्ल मिलाने वाला कोई नहीं देखा, हुजूर की चाल से चाल मिलाने वाला कोई नहीं देखा, हुजूर की निशिस्तों बरखास्त से निशिस्तों बरखास्त में मुशाबे कोई। मैंने कहा सैयदा मसला तो वो बयान करना है, ये फातिमा तो ज़हरा की इतनी शान क्यों बयान हो रही है। सुनना पर्दे और बातें और सैयदा पैगाम दे रही थी क़यामत तक कई झूठे आएंगे, नाम सिद्दीक़ अकबर का लेंगे, तौहीन अलीउल मुर्तज़ा की करेंगे, नाम सिद्दीक़ा कायनात का लेंगे, वो सैयदा ज़हरा से रखेंगे। मैं बताना चाहती हूँ सिद्दीक़ के घर का मिजाज इनकी शान छुपाना नहीं है, बताना है। ये छुपाने वाले नहीं है, फैलाने वाले हैं। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। बात उधर ही है कि कहते हैं हुसैन का गम क्यों, लेकिन मैं दलील लेके आना चाहता हूँ। सैयदा पाक फरमाती हैं एक रोज मेरे हुजूर सहने हरम में आए, जलवा फरमा हुए, चादर बदने अतहर पे है, चादर चादर पढ़ते हो ना, गर्मी माशर में जब भड़के बदन, हाँ हुजूर की चादर। अगर चाहिए ना तो अभी अभी चादर वालों की गुलामी में आ जाओ। इधर चादर मिल जाएगी तो उधर भी चादर मिल जाएगी, और जिसे यहाँ नहीं मिली उसे वहाँ भी नहीं मिली है। कहते हैं जी हो सकता है यजीद का कोई काम शाम बन जाए है? हो सकता है कोई काम शाम बन जाए, बड़े मेहरबान है। मैंने कहा अजीब अंदाज है, इधर तो कहते हैं आज ले उनकी फना, आज मदद मांग उनसे है, आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे। ये ज़ाब्ते मुख्तलिफ क्यों है। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे आपने ये पढ़ा मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। रियली मैं कोई वैसे अपनी तरफ से नहीं बता, मुझे कहने लगे आलिम थे, मुदर्रिस है, मंतिक में माहिर। कहने लगे शाह जी देखो ना ये बाग़े नबूवत का फूल तो कोई नबी हो सकता है? मैंने कहा ये जो पढ़ते हो अस्सलाम है गुलशन वहदत के फूल,
یہ کسے کہتے ہو؟ میں نے کہا پھر گلشن وحدت کا پھول اللہ ہوگا، خدا ہوگا، اور اگر وحدت رب کی ہے اس کا پھول مصطفیٰ ہے تو پھر نبوت مصطفیٰ کی ہے، پھول حسین ہے۔ یہ ضابطے ایک رکھو نا، قانون ایک رکھو، قاعدہ ایک رکھو۔ ہمارے بیچارے ذوق والے نعت خانوں کو گھیر کے بیٹھ جاتے، یہ تو نے باغ نبوت کا پھول کیسے کہہ دیا؟ تم حسن حسین کی شان پڑھو، انشاءاللہ جب تک حسن حسین کی اولاد موجود ہے، اگر علم رسول پاک کے خون کی امانت موجود ہے تو مت کوئی یہ سمجھے کہ سیدوں سے علم الگ ہو گیا ہے، یہ مولوی ہے، یہ سید ہے، یہ عالم ہے، یہ سید ہے۔ نہیں، دنیا کا جو بھی عالم ہے وہ علم کسی سے لیتا ہے۔ سید وہ واحد ذات ہے جو علم لیتا ہے اپنے بابا سے لیتا ہے اور نانا سے لیتا ہے۔ یہ علماء کرام کہہ رہے ہیں واہ شادی واہ، ذکر سن رہے سیدوں کا، حالانکہ یہ سادات سے نہیں ہوں گے، لیکن کہہ رہے ہیں واہ شادی واہ۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ایک بندے کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر تو میں کہوں گا کہ اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے، تو اس میں میرا بھلا ہے، نہیں کہوں گا تو میرے نہ کہنے سے اس کا حفظ بھول نہیں جائے گا۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی شان والے کی شان کو ماننے سے اللہ اپنی شان بڑھاتا ہے۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ پاک فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے حضور آئے چادر مبارک زیب تن ہے، بڑا خوبصورت نکتہ کہ غم حسین کی، لوگ تو بڑے مرتے ہیں، لوگ تو بڑے شہید ہوتے ہیں، فلاں کا نہیں کرتے، فلاں کا نہیں کرتے، ہائے افسوس تجھے پتا ہوتا کہ مقام حسین کیا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں حضور جب بیٹھ گئے نا، فجال حسن بن علی، حضرت حسن بن علی آئے، فَأَدْخَلَهُ مَاهُ، یہ علماء آپ سے پوچھیں، حضور نے ان کو اپنی چادر میں داخل کیا، ثم جال حسین بن علی، پھر حضرت حسین پاک آئے، فَدَخَلَ، پیچھے ہے ادخل، اب ہے دخل، ادخل یدخل ادخالا، داخل کرنا، دخل یدخل دخولا، داخل ہونا، توجہ ہے، ادخل یدخل ادخالا، داخل کرنا، دخل یدخل دخولا، داخل ہونا۔ مولا حسن آئے، ادخلا، سیدہ کائنات آئے، ادخلا، مولا علی آئے، ادخلا، حسین آئے، دخلا۔ حسین آئے، دخلا۔ میں نے کہا ماجرہ کیا ہے؟ کہا سیدہ کا مقام بہت اونچا، حسین پاک سے بھی بڑا، مولا علی کا مقام بھی بہت اونچا، ان سے بھی بڑا، حسن پاک کا مقام بھی بہت اونچا، ان سے بھی بڑا، مگر کربلا میں صرف حسین آئے نا۔ توجہ ہے؟ یہ کہنے والوں کہ حسین کا غم کیوں ہے؟ میں نے کہا کائنات کا ہر بندہ رسول پاک کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا، سرکار کے دروازے سے بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا، اور حسین وہ ہے جو گھر میں نہیں، چادر میں، چادر میں، سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ تو جو بغیر اجازت کے رسول پاک کے گھر میں ہی نہیں چادر میں چلا جائے، تو کہتا ہے باقی بھی تو ہوتے ہیں، اس حسین کا غم کیوں؟ توجہ ہے؟ مقام حسین یہ ہے، کائنات کا ہر انسان یا فرشتہ یا جن در رسالت پہ جائے، اذن لے کے جائے، مولا حسین جائے، فدخل، اپنی مرضی سے داخل ہوئے۔ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضور رحمت عالم نے انکار نہیں کیا، بیٹا پوچھ تو لیتے، بیٹا انتظار تو کر لیتے، بیٹا انتظار تو کر لیتے، بیٹا پوچھ تو لیتے، کیوں کہے بھلا حضور؟ سرکار سجدے میں ہے اور مولا حسین آگے نا،
تو صحابہ نے پوچھا حضور سجدہ لمبا کیوں؟ فرمایا حسین کی مرضی۔ توجہ ہے، سجدہ لمبا کیوں؟ فرمایا حسین کی مرضی۔ بابا حضور سے حسین پاک کو پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پوچھا تب جائے جب سرکار کی مرضی اور ہو، حسین کی مرضی اور ہو۔ سرکار سجدہ لمبا کیوں؟ فرمایا حسین کی مرضی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یوتی کا ربو کا داست ساں فاتردہ تھی پوری آس اساں، لجپال کرے سی پاس اساں، اشفاء شفا صحیح پڑھیاں، رب چاہے رضائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کہے حسین کی مرضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ۔ میں ایک جملہ کوٹ کروں گا، میں نے بار بار یہ کہا، اور یاد رکھیں کمزور نہ ہوں، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، 5 روایت سیدہ ام الفضل سے، سیدہ ام سلمہ سے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے 2 روایتیں، حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تمام روایتوں میں میرے آقا تو ایک دفعہ کوئی عمل کر لینا تو دلیل ہے، تمام روایتوں میں یہ ہے کہ میرے حضور شہادت حسین کی خبر سن کے روئے۔ ابھی شہادت نہیں ہوئی، اور یہ بھی حسین پاک کی شان ہے، ہر شہید شہادت کے بعد مشہور ہوتا ہے۔ یہ واحد حسین ہے جس کی شہادت، توجہ، حضور سن کے روئے۔ خبر کس سے سنی؟ فرمایا فرشتہ آیا ہے، فرشتہ آیا ہے۔ بابا حسین وہ ہے کائنات کا ہر شہید، شہید ہوتا ہے خبر پھیلتی ہے، حسین وہ ہے شہادت ابھی نہیں ہوئی، زمین پہ بھی چرچے ہیں، آسمان پہ بھی چرچے ہیں۔ تو جس بات پہ حسین کی شہادت کی خبر سن کے میرے حضور غم زدہ ہوں، ہاں جی، تو کہے کہ دلیل کیا ہے؟ دیکھیں نا، تطبیق پوری کرو، تقریب تام ہونی چاہیے۔ اکھے جی 3 دن میں نے آپ کو بتایا، علماء پڑھیں، سوگ کا چیپٹر بخاری سے نکال کے پڑھیں، وہ ماجرہ ہی اور ہے، وہ قصہ ہی اور ہے، وہ مسئلہ ہی اور ہے، اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اونٹ پٹانگ کی دلیل دیکھی جائے تو کہتے ہو 3 دن بعد تک سوگ ہو سکتا ہے، غم ہو سکتا ہے، تو یہ 50 سال پہلے کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، اگر 3 دن بعد کی چھٹی ہے تو پھر پہلے بعد کا تو کوئی جواز نہیں، تو یہ 50 سال پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اور مولا علی وہاں سے گزرے تو کربلا میں آ کے آنسو بہائے، کیوں؟ ان سے بڑھ کر شریعت مصطفیٰ کون جانتا ہے؟ 5 حدیثیں مختلف حضرات سے، صحابہ کرام سے مروی ہے، قرآن مجید کی آیت اور تفصیل سے میں نے استدلال پیش کیا۔ اب میں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کیسی لوگ چالیں چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم واہ والے ہیں، آ والے نہیں۔ میں نے کہا جملہ لا رہے ہو قرآن کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ جملہ لا رہے ہو حدیث کے مقابلے میں۔ افسوس ہے تمہارے پڑھنے پڑھانے پہ، ہاں جی، عام لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے؟ ہم واہ والے ہیں، آ والے نہیں۔ اوہو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس۔ ہاں میں پوچھتا ہوں نا، تیرے بچے کو بخار ہو جائے، اللہ نہ کرے، اگر ہو تو اللہ شفا دے دے، مثال دے رہا ہوں، ٹائیفائیڈ بخار ہو جائے، بچہ پوری رات بخار کی تکلیف میں رہے، میں تیرا منہ دیکھوں گا کہ تو آ آ کرتا ہے یا واہ واہ کرتا ہے۔ کہنا یہ کہ اپنی اولاد سے حضور کی اولاد زیادہ پیاری ہے، اپنے بچے کے بخار پہ آ واہ نہیں نکلتا، کوئی کہے بھی تو طبیعت پہ گراں گزرے، اور ایک ہی دن میں رسول پاک کا پورا کنبہ شہید ہو جائے تو واہ واہ کرے گا۔ سیدہ صغرا مدینہ میں رہ جائے، انتظار کرے بابا کب آئیں گے، بھیا کب آئیں گے، تو واہ واہ کرے گا۔ سیدہ سکینہ گھوڑے کو کہے نہ لے کے جانا میرے بابا کو، تو واہ واہ کرے گا۔
مولا حسین کہیں علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، خود ہی اٹھانا، تو بابا کرے گا؟ بدبخت علی اصغر کی ننھی لاش میرے آقا حسین اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، تو ایمان والا ہے، بابا کرے گا تو پھر اپنے ایمان کو دیکھ، تیرا ایمان کہاں ہے؟ پتھر پگھل جائے حسین کے غم۔ اور سید سجاد سے پوچھا گیا کہ عباس علمدار کا قد تو بڑا اونچا تھا، قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ پوچھو، یہ بابا کرنے والی بات ہے، کہا قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جواب دیا، کہا قد تو اونچا تھا، مجھے چچا جتنا ملا اتنا دفنا دی، ان کے ٹکڑے ہو گئے، اور تو بابا کرے گا؟ ہائے قربان جائے ان لوگوں پہ۔ ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، اور اس نے دیکھا یہ منظر کہ بڑا مجمع ہے ادھر، اور سامنے چند لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، نہیں تھے، اسلحہ بھی کوئی نہیں، مسلح فوج ادھر کھڑی ہے۔ تو بڑا حیران ہوا یہ منظر دیکھ کے، جا کے اپنی والدہ سے کہنے لگا، والدہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، ایک بڑا لشکر ہے، ایک طرف چھوٹے سے طائفہ کو دیکھ رہا ہوں، جماعت کو دیکھ رہا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا کوئی اور انفارمیشن about it، اس کے متعلق کوئی اور معلومات۔ اس نے کہا، اچھا ماں ذرا غور کر کے کل آ کے بتاؤں گا۔ بچہ گیا، غور سے دیکھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، اور کیا مسئلہ ہے کہ جب یہ ہوتے ہیں پھر ہم پہ نظر نہیں پڑتی۔ سادات سے مسئلہ کیا ہے، دشمنی کیا ہے، 14 صدیوں سے معاملہ کیا ہے، یہ ہوتے ہیں تو ہم پہ نظر نہیں پڑتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو اور عزتیں دے، سادات سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جتنے سادات عالم ہیں میں ان کے ہاتھ پہ بھی بوسہ دیتا ہوں، اگر وہ منع نہ کریں تو پاؤں پہ بھی بوسہ دیتا ہوں، لیکن جو سید پڑے ہوئے نہیں ہیں نا، ان کے تو میں لازمی پاؤں پہ بوسہ دیتا ہوں۔ ان کی مہربانی ہے کہ وہ نہیں پڑے اور ہماری امامت چل رہی ہے، ہماری خطابت چل رہی ہے۔ اگر یہ سارے پڑھ جائیں تو پھر ہمارے لیے تو شاید کہیں جگہ نہ ہو گئی، اب یہ آ جاتے ہیں تو پھر کئی مشکلیں درپیش ہوتی ہیں۔ اس بچے نے کہا جا کے اماں سے، اماں بات یہ ہے، لشکر ادھر بڑا ہے، اسلحہ ادھر بڑا ہے، مگر وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں نا، چہرے بڑے خوبصورت ہیں، ان پہ نظر پڑتی نہیں، ان سے نظر ہٹتی نہیں۔ جو ادھر کھڑے ہیں نا زیادہ، جو ادھر کھڑے ہیں ان پہ نظر پڑتی نہیں، ان سے نظر ہٹتی۔ سونے بہت ہے، اچھا یہ بات ہے، ان کی زلفیں بڑی پیاری ہیں، گنگریالے بال، ہاں جی، ان کی پیشانیاں بڑی چمکدار ہیں، ان کے رخسار خوشبو بکھیرتے ہیں، خوبصورت بڑے ہیں۔ کہا اچھا پھر تو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے، کہا کچھ اور بھی تحقیق کرو۔ کہا یہ تو کھڑے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، لیکن ان کو دیکھا ہے جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو خیمے سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے ان کے سر سجدوں میں نظر آتے ہیں۔ اب اس مائی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا بات کوئی اہم ہے، وہ چلی خیمے میں پہنچی، جب اندر داخل ہوئی تو پردوں کی عظمت، عزت و وقار کا تاج، زہرہ ثانی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جلوہ فرمائے، سامنے مصحف کھلا ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ توجہ دینا، ایک جملہ میں نے کہیں کہا تھا اور بہت خوب لگا مجھے بھی یہ جملہ کہ جلال مصطفی ہے، جلال حیدری ہے۔ حسین کو دیکھو یا زینب کو دیکھو، علی اکبر کو دیکھو یا علی اصغر کو دیکھو، جمال مصطفی ہے، جلال مرتضوی ہے۔ اب اتنی ہمت نہیں کہ مائی صاحبہ سے کوئی بات کرے، کربلا تک آ گئے ہیں، جمال بھی وہی ہے، جلال بھی وہی ہے،
سمجھ رہی میں آ رہی بات؟ بھوک پیاس سے گزر گئے ہیں، جمال بھی وہی ہے، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرا ہی نہیں جاتی۔ ہمت نہیں پڑی، جب سیدہ نے خود مصحف شریف موقوف کیا، کہا کون ہو، کیا بات کرنے آئی ہو، توجہ دینا، واہ واہ کہنے والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، تمہارا تعلق کیا ہے مصطفیٰ کے گھرانے سے، لیکن مرنے سے پہلے وقت ہے، پلٹ آؤ پلٹ آؤ پلٹ آؤ، ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمیں بڑی فرحت ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں۔ سیدہ نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا معذرت سے ناراض نہ ہوں، آپ کا تعارف کیا؟ ہائے سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ہمیں بھی تعارف کروانا پڑے گا۔ اے محمد کو رسول بنا کے بھیجنے والے رب، دیکھ تیرے محبوب کی آل کو لوگ پوچھ رہے ہیں تم کون ہو، تعارف کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے بھائی کا نام حسن ہے، چھوٹے کا نام حسین ہے، اماں کا نام سیدہ زہرا ہے، بابا کا نام علی ہے، نانی کا نام خدیجہ ہے، اور جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد میرے نانا لگتے ہیں۔ بس کیفیت ہی بدل گئی، باہر نکلی، ان بدبختوں کو ملامت کی، ان پہ کیا اثر ہونا تھا، جا کے اپنے بچے سے کہا پتر اگر میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو آج حسین پہ وار بعد میں ہو، پہلے جا کر رسول کے بیٹے پہ تو نے قربانی دے کے کل قیامت کے دن اپنی ماں کا سر اونچا کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا۔ سر انہی ماؤں کے اونچے ہوتے ہیں جن کی اولاد آل محمد کی وفادار۔ بات سمجھ گئے؟ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، لیکن یاد رکھنا اس ماں کا سر اونچا ہوتا ہے، وہ کردار کی دنیا میں شہزادی ہوتی ہے، اس کے کردار کو سلام پیش کرتی ہے دنیا، جس کے بچے آل محمد کے وفادار ہوتے ہیں۔ میں یہ نشانی بتا دیا میں نے، آپ اس نشانی کو یاد کر لیں۔ بچے تجھ پہ بھی قربان، بچے کی چند ماہ ہوئے شادی ہوئی، اپنی بیگم کے پاس گیا، کہنے لگا بیگم یہ تعلق یہ دوستی یہ محبت اسی دنیا تک ہے، اس کو ختم کرنا ہے یا ہمیشہ کے لیے ساتھ چلو گی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تجھے چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ خون مل جاتے ہیں، محبتیں مل جاتی ہیں، تعلق مل جاتے ہیں۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس اگر میرے ساتھ جنت تک چلنا ہے، یقین دیکھیں میرے ساتھ جنت تک چلنا ہے تو باہر حسین کی نوکری میں نے کرنی ہے، اندر زینب کے قدموں سے تم نے لگے رہنا۔ اس نے کہا میں یہاں بھی تیرے ساتھ ہوں، وہاں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کی محبت مل جائے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، زمانہ وہ ہو یا زمانہ یہ ہو، سادات سے پیار، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کا ذکر علماء بھی سنے، عوام بھی سنے، اہل علم و دانش بھی سنے۔ اس دن بھی مشکل تھا، آسان آج بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اس لڑکے نے، اس بچی نے، اس ماں نے لشکر نہیں دیکھا، مشکل نہیں دیکھی، کہا حالات جیسے بھی ہو رہنا تو رحمت عالم کے گھرانے والوں کے ساتھ ہی ہے نا۔ سچے لوگ حالات نہیں دیکھا کرتے، وہ رحمت عالم کی ذات اور مصطفیٰ کی نسبت دیکھا کرتے۔ تو میرے بھائیو یہ سارا دیکھ کے تمہارے منہ سے اگر واہ نکلتی ہے تو دیکھو تیرا ایمان کہاں کھڑا ہے، اور اگر تو غم حسین میں شریک ہے تو یہ غم حسین میں شرکت نہیں، غم مصطفیٰ میں شرکت ہے۔ اور میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، جو سچے مولوی ہیں، جو علماء حق ہیں، ان کی دست بوسی بھی کیا کریں، ان سے محبت بھی کیا، ان کو نذرانہ بھی دیا کریں، اللہ ان کو عزتیں بھی دے، سلامت بھی رکھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں
کہ اگر ان پاکوں کی شان سمجھنی اور سیکھنی ہو نا تو کسی ولی سے سیکھ. علی ولی کے بغیر نہیں سمجھ آتا. ہاں جی، مہر ہے ساری علی دی، شک نہ رہ گیا ایک ذرا. یہ کیا شک نہ رہ گیا ایک ذرا، شک نہ رہ گیا ایک ذرا. ولی اپنی نگاہ بصیرت کی روشنی میں وہاں پہنچ کے مقام علی کا نظارہ کر کے کہتا ہے مہر ہے ساری علی. مہر ہے، مہر ہے، مہر ہے. تاجدار گولڈا نے کہا مہر ہے. ہاں جی، خود شہید بھائی جعفر طیار شہید، صاحبزادے دونوں شہید، پوتے شہید، نواسے شہید، بیٹے ان دونوں شہزادوں کے علاوہ سارے شہید ہیں. کربلا کا یہ گلستان سج کے کہتا ہے کہ یار جس کا خون جس سے ملتا ہے اسی کو لگایا جاتا ہے. آج دیکھو تو صحیح اسلام نے کس کے خون کو اپنے لیے منتخب کیا. مہر ہے ساری، مہر ہے. یہ کنبہ کس کا ہے سارا؟ یہ کنبہ کس کا ہے سارا؟ آئے افسوس مہینے میں ایک بکرا دے دے کوئی شیخ صاحب، کوئی جٹ صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی گجر صاحب، تو پورا مہینہ کہتے ہیں گجر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دین میں بڑا حصہ ڈالتے ہیں. جس کا بکرا دین کے لیے ذبح ہو جائے اس کا بڑا حصہ ہے، اس کا ذکر بھی بڑے پیار سے ہوتا ہے، اس کو اٹھ کے سلام بھی کیا جاتا ہے. اور جس کا پورا کنبہ اسلام کے لیے ذبح ہو گیا اس کے نام سے بھی تجھے موت پڑے، اس کا نام بھی تجھے برداشت نہ ہو، اس کا نام بھی تجھے ہضم نہ ہو، اور تیری طبیعت میں تغیر اور بد مزاجی غالب آئے تو پھر یاد رکھ تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ایمان کی دولت سے کورا ہے. ایمان تیرے قریب سے نہیں گزرا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کیا ہے تو اس نے ادا کیا ہے جس نے ان سے پیار کیا ہے، جنہوں نے کنبہ قربان کر کے کلمہ بچا کے تمہیں عطا فرمایا. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. تو یہ ہے مقام حسین، مقام کربلا، محبت حسین. میں واضح کہہ رہا ہوں کہ بے صبری مین آنسو بہانا نہیں. جو آنسو بہانے کو بے صبری کہے اس پہ بہت سخت فتویٰ لگتا ہے، بہت سخت فتویٰ لگتا ہے، بہت سخت فتویٰ لگتا ہے. اس لیے کہ میرے حضور نے جناب ابراہیم جب وصال کیا تو آنسو بہائے. صحابہ نے کہا حضور یہ کیا ہے، آپ ہمیں تو صبر کا حکم دیتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا یہ بے صبری نہیں، یہ بے صبری جسے حضور بے صبری کہے کہ یہ بے صبری نہیں، جو اسے کہے کہ یہ بے صبری ہے وہ کون ہے؟ سمجھ آئیے بات. سوچنا بھی ہوتا ہے. صرف بہت 6-7 کلومیٹر کی پگ دیکھ کے آپ پریشان نہ ہو جایا کریں کہ اتنی بڑی پگ والا مولوی، اب اس نے کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں آتی. دلیل قرآن ہے اور میرے حضور کا فرمان ہے. میں بات کہہ رہا ہوں حضور نے کہا یہ بے صبری، حضور نے کہا یہ بے صبری. حدیث کا میں حوالہ دار ہوں. پھر حضور کیا ہے یہ بھی بتایا سرکار. حضور بے صبری نہیں تو یہ آنسو بہانا پھر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ جو دل میں محبت ہے نا، یہ جو دل میں پیار ہے نا، یہ جو دل میں شفقت ہے نا، اس کا اظہار ہے. اب کہاں یہ بات اور کہاں یہ فتوے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ جی یہ تو یہ ہے یہ وہ ہے. تو جو یہ کہے کہ آنسو بہانے والا بے صبری کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کس ذات کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بے صبری فرمائی ہے. پھر کوئی چیز پلے باقی رہ جائے گی، پھر کوئی ایمان دین سے تعلق رہ جائے گا. تو دین وہی ہے جو میرے حضور نے دیا. جو اس دین کے تابع ہو کے چلے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اگر ممتاز حسین پہ روئیں، حسین پہ نہ روئیں. وہ تو حسین کی نسبت سے ممتاز ہوا نا، اس کو تو حسین کی نسبت نے ممتاز بنایا. تو ممتاز حسین پہ روئے اور جس حسین کی نسبت سے وہ ممتاز ہوا بلکہ سارا جہاں ممتاز ہوا اور پھر خود حسین ممتاز ہوا.
میرے حضرت نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا تھا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی۔ یہ آج کل ہم فتوے سنتے ہیں کہ جی پنج تن پاک، صرف ان کو نہ کہو باقی بھی تو پاک ہیں۔ تو میں نے کہا ملا جی آپ پلید ہیں، تسی پلید ہو؟ نہیں حسین ماشاءاللہ بڑی پاکی ہے اہتمام۔ پھر میں کہا کوئی 35-40 کروڑ پاک بناؤ نا، تسی تے تائی تو اڈی واری آنی ہے، پیچھے اور بڑے پاک نے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا ہے؟ ہم کسی کی پاکی کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک بات سننا، جس کو میں کہوں کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے گا، اس کو آپ اٹھا کے نیچے نہیں بٹھا سکتے کہ شاہ جی نے اس کو خاص کیا ہے۔ جسے میرا رسول خاص کرے تو اسے عام کرے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، میری پشت پہ ہاتھ ہے تاجدار گولڈا کا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ میں آپ کے مرتبے سے جتنے بیٹھے ہیں، جو آخری بندہ جوتیوں میں بیٹھا ہے، میں اس سے بھی نہایت کم ترین بندہ ہوں۔ یہ میرے مرشد کی نگاہ کرم کا فیضان ہے۔ میرے حضرت نے فرمایا، یہ علماء سے پوچھے، ویڈیو جائے گی، کوئی صاحب علم بندہ اسے سنے گا تو وہ سمجھے گا۔ میرے حضرت فرماتے ہیں قاری صاحب کہ حضور نے فرمایا 5 تن پاک جب چادر میں آئے تو سرکار نے فرمایا اللہم ہاؤلائے 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 اہل بیتی وخاصتی۔ اب سنیں، تاجدار گولڈا فرماتے ہیں ان 5 کو اونچا کرنے کے لیے ہاؤلائی کافی تھا۔ کیا بات! ان 5 کو ممتاز کرنے کے لیے تو اس میں اشارہ جو شے کو اس کے ما ادا سے ممتاز کرتا ہے، اس میں اشارہ کی وجہ اس لیے ہے۔ فرمایا ہاؤلائی کافی تھا، حضور نے تو خاصتی بھی کہہ دیا ہے۔ ہاؤلائی کافی تھا، حضور نے تو خاصتی بھی کہہ دیا۔ تجھ میں اتنی پاور ہے، رسول پاک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جن کو حضور خاص کرے تو انہیں عام کر سکتا ہے۔ سرکار کے سارے صحابہ سچے ہیں، مگر جس کو میرے حضور نے صدیق اکبر بنایا ہے، جھک کے اسے سلام نہ کرے تو تیری سنیت قابل اعتبار نہیں۔ سرکار کے سارے صحابہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ جس کو فاروق اعظم حضور نے بنایا، تجھے اس کی چوکھٹ پہ جھکنا پڑے گا۔ اور عثمان غنی، خرچ تو سب نے کیا ہے، جس کے پاس تھوڑا تھا اس نے بھی خرچ کیا، مگر عثمان غنی کو عثمان غنی کہنا پڑے گا، مولا علی۔ اور بابا یہ بات سن لینا، جس نے سیدنا ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا ہے نا، فاروق اعظم بنایا ہے نا، عثمان غنی بنایا ہے نا، اسی ہستی نے مولا علی کو مولا بنایا ہے۔ آدھا دین نا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا ہے؟ جس نے ان کو وہ شانیں دی ہیں اور جو تسلیم نہ کرے ہم اسے باطل پرست کہتے ہیں۔ تو 5 تن پاک کو میرے رسول نے خاص کیا، میرے حضور نے خاص کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ممتاز حسین جس کے صدقے ممتاز بنا، اس کے غم میں رونا جائز ہے، تو جس کے صدقے اس کو یہ مقام ملا اور دنیا کے ہر انسان کو یہ مرتبہ اور مقام ملا، اس حسین کی محبت، ان سے اظہار عقیدت، وہ ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم چشتی ہیں، چشتی نعرے لگائیں، جنتی دروازے سے سارے ماشاءاللہ گزرتے ہیں، جی جس کو اللہ نصیب کرے گزرتے ہیں۔ یہ جو تھے نا بابا جی بیشتی دروازے والے، یہ کربلا کا قصہ پڑھتے اور بیان کرتے، ہاں حالات میں دیکھیں، اور بیان کرتے کرتے روتے، اور روتے روتے بے ہوش ہوتے، حضور بابا صاحب، اور بے ہوش ہو کے گر پڑتے، افاقہ ہوتا پھر پڑھتے، اور کچھ دیر گزرتی پھر وہی کیفیت، رونا بے ہوش ہونا۔ پوچھا گیا حضور اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تم فرید کو پوچھ رہے ہو اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرید کو پوچھ رہے ہو؟ میں تو انسان ہوں، میں نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا 10 محرم جنگل کی ہرنیاں بچوں کو دودھ نہیں دیتی کہ آج اصغر پیاسا گیا ہے۔ تو کس مٹی کا بنا؟ تیرے سینے میں کیا ہے؟ دل ہے جو یہ کہے کہ حسین کے غم میں رونا نہیں چاہیے، حسین کے غم میں آنسو نہیں بہانے چاہیے۔ کون
زہری کتنے بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جس سند میں زہری آ گیا نا، سبحان اللہ، تو امام زہری سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں، سید سجاد کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا میں نے ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا، ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف یہ فتویٰ ہے اور دوسری طرف امام زین العابدین آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ پوچھا گیا کربلا کے بعد کبھی مسکراتے نہیں دیکھا؟ فرمایا جناب یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے اور یعقوب ان کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ فرمایا میں نے اپنے بابا کو گم ہوتے ہوئے نہیں پایا، میں نے اپنے بابا کی گم شدگی کی خبر نہیں سنی، اپنی آنکھوں سے ایک ہی دن میں کربلا میں اپنے خاندان کے 22 افراد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو تم زین العابدین سے پوچھتے ہو کہ مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ زین العابدین سے بڑا مفتی کون ہے؟ جیسے زین العابدین اللہ نے کہا، آپ کا یہ لقب وقت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حضور کی زبان پہ امام زین العابدین کو عطا فرمایا گیا، اس پر حدیث گواہ ہے۔ تو اللہ کریم کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے یہ ہمیں نصیب ہوا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پیاس کی شدت ختم ہوئی ہے، پھر بھی پیاسا باقی ہے۔ پیاس کی شدت ختم ہوئی ہے، پھر بھی پیاسا باقی ہے۔ سارا کنبہ قتل ہوا ہے، پھر بھی سارا باقی ہے۔ سارا کنبہ، یہ جاگ کے سن لیں، التجا بھی ہے اور غور سے۔ سارا کنبہ قتل ہوا ہے، پھر بھی سارا باقی ہے۔ اور اہل شام نے کہا شمر سے تو کیا کاٹ کے لایا ہے؟ اہل شام نے کہا شمر سے تو کیا کاٹ کے لایا ہے؟ ابرو، پلکیں، چہرہ، جلوہ، یہ تو سارا باقی ہے۔ دعا دینے لگا ہوں آپ کو، اور مجھے ویسے اس دعا پہ بڑا یقین ہے۔ آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، مچل جائیے۔ آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں۔ ارے نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں، زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو حسینی بنا کے، موت دے تو حسینی بن کے مرے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اٹھائے تو مولا حسین کے غلاموں میں اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔